अस्सलामु अलैकुम भलीकार ऐं हक़ मौजूद तव्हां ॾिसी रहिया आहियो आवाज़ 360 एंड दिस इज़ अतला सबीर शाह। नाज़रीन, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनाई लिव्ड लाइक अली डाइड लाइक हुसैन। उन्हनि जा फ्यूनरल राइट्स हींअर हली रहिया आहिनि। ईरान में शुरू थिया आहिनि। फर्स्ट प्रोसेशन शुरू थी आहे तेहरान मां वेंदा क़ौम जी तरफ़ ऐं उन खां पोइ नजफ़ ऐं करबला जो दौरो कंदे दफ़नायो वेंदो आयतुल्लाह अली ख़ामेनाई साहब खे इन मशहद। नाज़रीन, तमामु सेंसिटिव वक़्तु हली रहियो आहे ऐं तमामु अफ़सोसनाक वक़्तु हली रहियो आहे ख़ासि पूरे मुस्लिम उम्मा जे लाइ। आउं चवंदुसि ऐं ख़ासि तौरु ईरान जे लाइ तव्हां उन्हनि जो ॾुखु इन मुहर्रम में ख़ासि तौरु ॾिसी सघो था। चयो वियो आहे कुझु रिपोर्ट्स जे मुताबिक़ त 10 मिलियन माण्हुनि जॉइन कयो आहे, अटेंड कयो आहे ऐं अपडेटेड रिपोर्ट्स जे मुताबिक़ इट इज़ मोर देन 18 million people जिन जॉइन कयो आहे। And this does not include the leadership of the world all across. कतर जॉइन कयो, अफ़गानिस्तान, अर्मेनिया, जॉर्जिया, इंडिया, पाकिस्तान, कई मुल्कनि जॉइन कयो। एस्टिमेटेड 33 countries or maybe more। इन लीडरशिप जो जॉइन करण जो मक़सदु आहे त छा यूनिटी हिकिड़ी नई क्रिएट थी रही आहे। चयो केतिरो मिसाली इवेंट आहे, केतिरो मिसाली इहो पूरो सिचुएशन आहे जेका पाण ग्लोबली हींअर एक्सपीरियंस करे रहिया आहियूं। आई वॉन्ट यू टू फोकस ऑन दैट। नाज़रीन, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनाई मिसाल क़ाइमु कई आहे लीडरशिप जी, यूनिटी जी। ऐं इहा त जॾहिं तव्हां ग़लति ऐं ऑपरेशन ऐं ज़ुल्म जे ख़िलाफ़ बीहंदा त तव्हां वाहिद चाहे अकेला ई छो न हुजो, तव्हां काफ़ी हूंदा। इन अदर वर्ड्स, ट्रू हुसैनियत। नाज़रीन, असांखे जॉइन कयो आहे हामिद अल मशरकी, पाण IR एक्सपर्ट आहे। जी हामिद अल मशरकी साहब, आई होप यू डूइंग वेल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। स्टेट फ्यूनरल चल रहा है अभी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनाई का। एस्टिमेटेड अराउंड 10 मिलियन लोगों ने ज्वाइन किया है और कुछ कह रहे हैं कि इट्स अराउंड 15 to 30 मिलियन लोगों ने स्टेट फ्यूनरल को अटेंड किया है। एवरी डेलीगेशन लीडरशिप जो भी वहाँ पे मौजूद थी उनको बहुत एक ग्रैंड और एक बहुत थरो वेलकम आई वुड से के मिला है। पहले तो इसके ऊपर बात करेंगे कि हाउ सेंसिटिव दिस इवेंट इज़ कंसिडरिंग के 4 मंथ्स के इस पूरे जंग के बाद ये एक फ्यूनरल हो रहा है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग डिले। जी बिल्कुल, ये एक बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट है। जिस अंदाज में अमेरिका और इसराइल ने बमबारी करके ख़ामेनाई साहब को शहीद किया, उनके ख़ानदान के लोगों को और लीडरशिप को, उसके बाद जिस अंदाज में ईरान ने उस पर रिटेलिएट किया और पूरी कौम इकट्ठी हो गई और जो अमेरिकन जितने भी मंसूबे थे वहाँ पर रिजीम चेंज के हवाले से, वहाँ पर अहमद रजा पहलवी को ला के बिठाने के हवाले से सब ज़मीं बोस हो गई और पूरी कौम जो है वो इकट्ठी होगी, जिसका सबूत आप आज देख रही हैं। आज जिस तरह एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 18 मिलियन लोग जो हैं वो इस जनाजे में मुख्तलिफ शहरों में शरीक हैं और जिस अंदाज में इस जनाजे का पूरी कौम सोग मना रही है और इसको एक अंदाज से कहें तो उनको बड़ा एक अजीम तरीन अलविदा कर रही है, ये कौमों की, मैं समझता हूँ कि कौमों की रिजिलियंस की निशानी होता है। और जिस अंदाज में पासदारान इनकलाब और ईरान की गवर्नमेंट ने बाकायदा इसराइल को वार्न किया कि किसी भी किस्म की कोई शरारत इस मौके पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बल्कि शरारत से ज़्यादा मैं तो ये कहूँगा कि मिस एडवेंचर जो है दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेड और टॉलरेटेड। और उसी हवाले से अब आप सूरत हाल को देखें तो पूरी दुनिया से जो शख्सियात गई, जो उनको खराज तहसीन पेश किया गया, इससे एक बात बड़ी क्लियर होगी हमें कि इस जंग का फातेह जो है वो ईरान है। इस जंग का नैरेटिव जिसने जीता वो ईरान है। पूरी दुनिया के अंदर आपने हरमुज बंद होने के बावजूद दुनिया ईरान के साथ खड़ी थी, क्योंकि इसराइल की फस्तायत ने इस जंग को शुरू किया और प्रेसिडेंट ट्रंप इसमें इस दलदल में फंस गए। सर, अगर देखा जाए, आपने ज़रूर वीडियोस देखी होंगी, काफ़ी सारी सरफेस हो रही हैं। जैसे जैसे मुल्कों की डेलीगेशंस आ रही हैं उन सबको एक कुरान की पर्टिकुलर आयत के साथ वेलकम किया जा रहा है। इसके पीछे क्या मतलब है, क्या थॉट्स हैं,
کیا یہ کتنا ایک تھاٹ آؤٹ ایونٹ ہے, کتنا کانشیسلی اس ایونٹ کو دیکھا جا رہا ہے, اور یہ کتنا میننگ فل ہے, اسپیشلی اس کا کیا امپیکٹ ہوگا آن دا ورلڈ مسلمز آل اکراس دا ورلڈ اسپیشلی, اور ان کی یونٹی جو ہے, پہلی دفعہ ہم یہ اتنے بڑے اسکیل کی یونٹی اور ایک کلیکٹیو دیکھ رہے ہیں, اس کا کیا مقصد ہے, اور ہم اس کو موونگ فارورڈ کیسے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کسی ڈیولپمنٹل شیپ کی طرف جائے گا؟ جی بالکل ڈیفینیٹلی. دیکھیے پورا قرآن پاک جو ہے وہ مسلم امت کی اتحاد کے, مسلمانوں کو اکٹھے ہونے کا پیغام دیتا ہے. اس کے بعد شہادت کے جو افضل ترین رتبہ ہے اس کی اہمیت بتاتا ہے. اس کے بعد قرآن جو ہے وہ بڑا واضح طور پر کہتا ہے کہ حکمرانی صرف اللہ کی ذات کی ہے. اور اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ کہ جب مشکل وقت آتا ہے تو مسلمان جو ہے وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور دشمن کی طاقت سے مرعوب نہیں ہوتا ہے. یہ وہ سارے میسیجز ہیں جو قرآن سے آپ دیکھ سکتے ہیں, اور یہی وہ منظر ہے جس سے نظر آ رہا ہے کہ دوبارہ سے مسلم دنیا جو ہے وہ اکٹھی ہوتی نظر آ رہی ہے. میں نے ابھی ایک آرٹیکل, میں ایک تھیسس کو تقریباً فائنلائز کر رہا ہوں, اس کا ٹائٹل میں ہے کہ آؤٹ آف دا اسکرپٹ. یہ جو کچھ ہوا ہے, اسرائیل نے کچھ اور پلان کیا ہوا تھا, امریکہ نے کچھ اور پلان کیا ہوا تھا, ویسٹرن ورلڈ نے کچھ اور پلان کیا ہوا تھا. ان کا پلان تھا جنگ شروع ہوگی اور سعودی عرب اور قطر کے اوپر جب ایران ان کے امریکی اڈوں پر حملہ کرے گا تو ہم سعودی عرب اور قطر کو اس جنگ میں گھسیٹ دیں گے. اس کے بعد بحرین, یو اے ای اور باقی ممالک کو گھسیٹیں گے, اور یہ عرب ایران جنگ بن جائے گی اور ہم باہر بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے. کریکٹ. لیکن آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ ایسا نہیں ہوا. اس میں پاکستان کا بہت بڑا کردار ہے, ایجپٹ کا کردار ہے, ٹرکی کا کردار ہے. سب سے بڑا فیلڈ مارشل صاحب نے بڑا اس پہ کام کیا کہ کسی بھی حالت میں سعودی عرب قطر کو ایران کے دو بدو آپس میں لڑنے سے روکا دونوں طرف سے. اور آج صورتحال یہ ہے کہ ان کے درمیان آپ کو مستقبل میں ایک اتحاد بنتا نظر آ رہا ہے, اور ان سب کو ایک کامن دشمن نظر پتہ چلا ہے جو ہمیشہ سے تھا. سارے ہر ذی شعور انسان کو پتا تھا کہ خطے میں سب سے بڑا جو دشمن ہے وہ گریٹر اسرائیل کا پلان کرنے والا اسرائیل ہے, اور اسی اسرائیل نے مسلمانوں کو انتشار کا شکار کیا ہے, مسلمانوں کو لڑایا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو صورتحال ابھی بنی ہوئی ہے اس کے اندر دوبارہ سے ایران اور سعودیہ قریب آ رہے ہیں, قطر قریب آ رہا ہے, اور عرب ممالک اور باقی مڈل ایسٹ کے ممالک اور ساؤتھ ایشیا کے ممالک, فار ایسٹ کے مسلم ممالک, یہ اکٹھے ہوتے نظر آ رہے ہیں. دس از واٹ آؤٹ آف دا اسکرپٹ از. Sir, this is absolutely, I really love the title, Out of the Script, and it completely fits the situation entirely and globally. Sir, یہ اتنا sensitive event ہے ابھی جو ہو رہا ہے, تہران ٹو قم ٹو مشہد, عراق میں ان کو فائنلی دفنایا جائے گا. ذرا اگر ہم اس پورے ایونٹ کی سینسٹیوٹی کی بات کریں تو آف کورس اسرائیل اور یو ایس ذرا ایسا لگ رہا ہے کہ they've been left out of the party, and also اس کا کیا اثر ہوگا ان پہ, کیا یہ ہماری ڈسکشنز جو تھیں 60 days کا سیز فائر, اس کے بعد نیگوسیشن ٹاکس, ایم او یو کے پوائنٹرز, یہ سارے ایڈریس ہونے تھے, کیا اس کے فوراً بعد یہ ریزیوم ہوں گے یا کچھ گیپ کے بعد, یا ہم ریزیوم ہوتے ہوئے بھی ان کو دیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ دیکھیے اطلس بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 60 days window is a very small window to resolve 47 years issues. اتنے بڑے بڑے کانفلکٹ اور 60 days میں کیسے ریزالو ہو سکتے ہیں؟ لیکن ان کے اوپر جو کام ہو رہا ہے اس کے اندر بھی آپ دیکھ رہی ہیں کہ اگر وہ 2 سٹیپ آگے جاتے ہیں تو 1 سٹیپ پیچھے آ جاتے ہیں, پھر 4 سٹیپ آگے جاتے ہیں تو 2 سٹیپ پیچھے جاتے ہیں. اور اس کی وجہ وہ اسرائیل کا وہی اسپائلر فیکٹر ہے, اس کی وجہ امریکہ کی ہٹ درمی ہے. لیکن امریکہ اور اسرائیل کے بیچ میں رفٹ تو ہمیں آلریڈی بنتی ہوئی نظر آ گئی ہے. دیکھیے میں اس کو رفٹ نہیں کہتا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگین اٹس اے ڈیسیپشن. یہ ایک چھوٹا سا دھوکہ ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ امریکہ کبھی بھی اسٹرانگسٹ جوئش لابی کے ہوتے ہوئے, زائنسٹ کنٹرول ان کی اکانومی پہ ہوتے ہوئے, اسٹیو وٹکاف, مارکو روبیو, جیرڈ کشنر اور ان پیٹ ہیگزٹ کے ہوتے ہوئے اسرائیل کے خلاف کچھ نہیں کرے گا. بلکہ حقیقت یہ ہے
کہ یہ جو سٹیٹمنٹس یا رفٹ آپ کو نظر آئی ہے یہ ایک شخص نیتن یاہو کے خلاف ہے، جہاں پر امریکن نے ایک سٹانس لیا ہے کہ نیتن یاہو نے غلط فیصلے کیے ہیں، اسرائیل کی حمایت سے امریکہ پیچھے نہیں ہٹے گا، نہ ہٹ رہا ہے۔ البتہ اگر نیتن یاہو اکتوبر کے الیکشن میں ہارتے ہوئے ان کو نظر آ رہے ہیں تو وہ اس کو نیتن یاہو کے ہارنے سے اور کسی اور کے اقتدار میں آنے سے امریکہ کی پالیسی نہیں بدلے گی۔ موجودہ رفٹ بھی ایک شخص کے فیصلوں کے خلاف ہے، اور اس رفٹ کا نتیجہ ضرور یہ ہے کہ ایک امپریشن گیا ہے دنیا میں، اور جو کہ میں سمجھتا ہوں بہتر ہے کہ جہاں اسرائیل کا ساتھ مغربی دنیا نے چھوڑا، جہاں اسرائیل کا ساتھ کینیڈا، جاپان وغیرہ نے ان کے موقف کی اب حمایت نہیں کرتے ہیں، نیٹو کنٹریز اس جنگ میں شامل نہیں ہوئی ہیں، وہیں اب امریکن پبلک کے اندر بڑی کھلی اویئرنیس ہے کہ امریکہ ہیز بیکم دا پراکسی آف اسمالسٹ کنٹری لائک اسرائیل. دیٹ از اے ویری گڈ ریالٹی وچ پیپل ہیو انڈرسٹوڈ ناؤ. صحیح. اوکے سر، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. تھینک یو سو مچ. دیٹ واز ایبسلیٹلی کلیئر. جی ناظرین، ہاणे ہلوں था हिकिड़ी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़. ब्रेक खां पोइ तव्हां सां वापसि मिलंदासीं ऑन आवाज़ 360.